الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ کہ اللہ نے بنایا ہے ولدن بیٹا سبحانہ اس کی ذات پاک ہے بل لہو بلکہ اس کی ملک ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے کل لہو سب کے سب قانتون اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے وَإِذَا قَضَى اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی معاملے کا فإنما تو حقیقت یہ ہے کہ یقول لہ اس سے وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکن پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے جو اللہ پر غلط الزام اور غلط بہتان جو وہ لوگ لگاتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ بات یہ تھی کہ ان کا ایک ظلم تو اوپر آیا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ایک ظلم بھی ہے، ایسے کئی ظلم ہے، ایک دوسرا ظلم ان کا بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مشرکین ہو، سب کے سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ کی بھی اولاد ہے۔ چنانچہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے وَقَالَتِ النَّصَارَى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے دوسری جگہ پر ان کے عقیدے کو بیان کیا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، ان اللہ کے نورانی فرشتوں کے متعلق انہوں نے ایک تصور گڑھ رکھا تھا کہ یہ لڑکیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سب کے سب گروہ والے گویا کہ اس عقیدے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی طرح اولاد رکھتا ہے۔
اسی بات کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا آگے، سبحانہ۔ ایک دلیل تو یہ دی سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی منزہ پاک ہے کہ وہ اولاد کے جمیلے اور بخیلے سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے بالکل پاک اور منزہ اور صاف ستھری ہے۔ اور اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے عقل بھی لگائے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسانوں کی طرح اللہ کی اولاد نہیں ہوا کرتی۔ کیوں نہیں ہوا کرتی؟ وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے، باپ کی جو اولاد ہوتی ہے، وہ باپ کے مشابہ اور باپ کے ہم جنس ہوتی ہے، یعنی انسان کا بچہ انسان ہی ہوتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان کا بچہ جانور ہے، انسان کا بچہ انسان ہی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تصور، یعنی ان کا غلط تصور جو ہے، اگر وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو وہ اللہ ہی کی طرح ہے، اللہ ہی جیسا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں کہہ دیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح تو کوئی چیز نہیں ہے، اس سے تو پاک ہے اللہ کی ذات۔ اور اگر انسان کا بچہ اگر انسان نہ ہو تو وہ تو عیب ہے، وہ عیب ہے۔ ہم نے کبھی سنا انسان کا بچہ جانور پیدا ہوا ہو؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے، اگر اس کی اولاد تصور کریں گے اور کہتے ہیں کہ اللہ جیسی نہیں ہے تو پھر یہ تو عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے، سبحانہ ہو، اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک باپ اولاد کا محتاج ہوتا ہے اور اولاد کے لیے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ بغیر بیوی کے اولاد کا تصور نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنی صفت کیا بیان فرمائی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کو کسی کی پڑی ہی نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہو، جو کسی کا محتاج ہی نہ ہو۔ اگر اللہ کے لیے یہ لوگ جو غلط تصور قائم کرتے ہیں اور اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، تو اس سے تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ جس طریقے سے باپ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اللہ بھی گویا کہ محتاج ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات۔ تو ایک دلیل تو یہ دی، دوسری دلیل دے رہے آگے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے دوسری؟ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ ہے کیا حقیقت؟ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، جتنی مخلوقات ہے، ساری کی ساری مخلوقات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ایک رشتہ مالک ہونے کا ہے اور ایک رشتہ باپ اور بیٹے ہونے کا ہے، ایک رشتہ ملکیت کا ہے، ایک رشتہ ابنیت کا ہے۔ یہ دونوں رشتے ایک ہی چیز میں کبھی جمع نہیں ہوتے، یہ دونوں رشتے ایک ہی چیز میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ اللہ ساری مخلوقات کا مالک ہے، جب مالک ہے تو پھر اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ پھر وہ ابنیت والا رشتہ یہ الگ رشتہ ہے اور ملکیت والا رشتہ الگ رشتہ ہے۔ تو اللہ خالق اور مالک ہے تو ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کی مخلوق اور اس کی مملوک ہے۔ جب اس کی مملوک ہے یہ چیزیں اور یہ ساری مخلوقات، چاہے پھر اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، انسان آ گئے، جنات آ گئے، اور اس طریقے سے فرشتے آ گئے، انبیاء آ گئے، یہ ساری مخلوقات آ گئی، جب اللہ ان سب کا مالک ہے تو پھر اولاد کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک مثال دے دو اس کی۔
شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا غلام ہے دوسرے کے ملک میں، یعنی غلام ہے دوسرے کے قبضے میں ہے، اس کا بیٹا غلام ہے. اب جس کا غلام ہے اس نے سوچا کہ بھئی بیٹا اس کا ہے اور اس کا بیٹا میرا غلام ہے، تو میں اپنا غلام باپ کو یعنی اصل اس کے باپ کی طرف بطور گفٹ کے دے دیتا ہوں، ہدیے کے، کہ بھئی غلام تم رکھو. تو اس کی غلامی سے نکل کر بیٹا جب باپ کی غلامی میں آئے گا تو اس وقت آٹومیٹک شریعت کا مسئلہ یہ کہ آزاد ہو جائے گا، غلام نہیں رہے گا، وہ آزاد ہو جائے گا. باپ خود اپنے بیٹے کو غلام نہیں بنا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ باپ کے ساتھ میں فرزند اور بیٹے ہونے کا رشتہ ہے. اس رشتے کے اندر عبد یعنی غلام والا رشتہ، فرزند بھی ہو اور غلام بھی ہو، یہ دونوں رشتے باپ کے یعنی کے اندر ملکت میں آ کر یہ دونوں رشتے جمع نہیں ہو سکتے ہیں. جیسا ہی بیٹا باپ کی ملکیت میں آئے گا تو فوراً وہ غلام نہیں رہے گا، وہ باپ کا فرزند بن جائے گا. جب ایک انسان کی ملکت کے اندر فرزند ہونے کی نسبت اور غلام ہونے کی نسبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ تو وہ خالق اور مالک ہے، اس کے اندر ملکیت ہونا اور ابنیت ہونے کا رشتہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. اس لیے تو ساری مخلوقات کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مملوک ہے، تو سارے کے سارے اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی آ گئے، جیسا کہ ان یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے ہے. فرشتے بھی آ گئے، جیسے کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ساری کی ساری مخلوقات تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہے. یہ سب اللہ کی یعنی کہ ذکر اور تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں. لہذا یہ سراسر بہتان ہے جو ان کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ دوسری دلیل دی. تیسری دلیل بدیع السماوات والارض، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کو اچھوتے انداز میں پیدا کیا ہے، نیا پیدا کیا ہے. اور نیا پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے بدیع، یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا مفہوم اور اس کا میننگ یہ نکلتا ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانا بغیر نمونے اور بغیر نقشے کے. یہ کون کر سکتا ہے؟ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان بغیر نمونے کے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر جو مخلوقات ہے، ان ساری مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے کوئی نقشہ دیکھ کر پیدا نہیں کیا، کسی سے پلان لے کر پیدا نہیں کیا، اپنی قدرت سے بغیر کسی نمونے کے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اس طریقے سے کسی چیز کو وجود میں لانا، اس کو ولادت نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کو موجود ہو جانا. اس کو ولادت کہیں گے؟ اس کو ولادت نہیں کہیں گے. بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کو ولادت کہیں گے. بھئی اس کو ولادت کہاں سے کہیں گے؟ بغیر نقشے کے پیدا کرنا، اس کو یہی تو کہیں گے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس چیز کو وجود بخشا ہے. تو انہوں نے گویا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے جو چیزوں کو وجود بخشا ہے اور اچھوتے انداز میں پیدا کیا ہے، اسی کا نام انہوں نے ولادت رکھ دیا، جس کی بنا پر انہوں نے تصور قائم کیا کہ اللہ کی اولاد ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو اس انداز سے پیدا کرتا ہے. بدیع السماوات والارض، یہ ولادت نہیں ہے، یہ چیزوں کو وجود میں لانا ہے. کس طریقے سے اللہ ان چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں؟ کیسے کہ چیز کو وجود میں لانے کے لیے اگر کوئی انسان ہو
تو اس کو مٹیریل کی ضرورت پڑے گی، مادے کی ضرورت پڑے گی، دوسری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اسباب اور وسائل کی ضرورت پڑے گی، ایک مدت لگے گی، اس کے بعد ایک چیز وجود میں آئے گی۔ اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ایسی کوئی آدمی ہے جو گاڑی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں آئے گی، ان ساری چیزوں کو خریدے گا اور پتہ نہیں کیا کیا اسباب اور وسائل کا محتاج ہوگا اور کتنی مدت اس کے پیچھے لگے گی، جب جا کر وہ ایک گاڑی بنائے گا، وہ بھی دیکھ کر بنائے گا، نقشہ دیکھ کر بنائے گا، سیدھی ڈائریکٹ تو آج تک کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے اس چیز کو۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب اللہ چیزوں کو وجود بخشتا ہے تو وہ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے مٹیریل کا جو کہ انسان تلاش کرتا ہے اور مدت لگتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ جب کسی معاملے کے متعلق فیصلہ فرماتے ہیں تو صرف اتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، کن، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، نہ اسباب کا محتاج ہے نہ وسائل کا محتاج ہے۔ وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، جس خدا کی طاقت ایسی عظیم ہو، جس خدا کی قدرت اتنی عظیم ہو، اس خدا کے اندر، اس خدا کے متعلق یہ تصور قائم کرنا کہ اس نے اولاد بنائی ہے، بیٹے بنائے ہیں، بیٹیاں بنائی ہے، یہ سراسر ظلم ہے اور انتہائی بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے کہ تصور قائم کر دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو وجود بخشتے ہیں تو کیا حقیقت میں اللہ اس چیز کے متعلق یہ حکم فرماتے ہیں کہ کن کا کلمہ اللہ بولے کہ کن یعنی ہو جا، جب جا کر وہ چیز ہو جاتی ہے، یا پھر خالی سمجھانے کے لیے بات کہی ہے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام فرماتے ہیں، اس چیز کے متعلق کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے متعلق وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنی جلدی وجود میں آ جاتی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کن، تو کوئی کہے اور چیز وجود میں آ جائے، یعنی گویا کہ اتنا جلدی بس اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی کافی ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جب اتنی عظیم قدرت کا مالک ہے ہمارا خالق اور مالک ایسا ہے، تو پھر اس خالق اور مالک کے متعلق یہ تصور کرنا کہ اس نے اولاد بنائی ہے، اس نے بیٹے بنائے ہیں، اس نے بیٹیاں بنائی ہے، تو سراسر یہ ظلم ہی ہوگا اور ظلم کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے عقیدوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہمارے عقائد کے اندر یہ چیزوں کی ملاوٹ نہ ہوئے، اور یہ بنیاد ہے بھائی، عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اپنے مکان بناتے ہیں، کوئی تعمیر کھڑی کرتے ہیں تو اس کی بنیادوں کو اندر پہلے مضبوط کرتے ہیں۔ اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد اور پائے جس کو کہا جاتا ہے اگر یہ مضبوط نہ ہو تو پھر آپ کی اس کے اوپر کھڑی رہنے والی عمارت جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوگی، وہ ایک منزلہ بھی ہوگی نہیں تو بھی ٹھکانہ نہیں کب دھس جائے۔ اور ایسا ہوتا ہی ہے، جن عمارتوں کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ٹکتی نہیں ہے، وہ پوری کی پوری عمارتیں، فلک بوس عمارت ہو تو زمین بوس ہو جاتی ہے، ڈھیر ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ختم ہو گیا بھئی کیا ہوا، بنیاد کمزور تھی۔ اور اگر کسی عمارت کی بنیاد اگر مضبوط ہو تو پھر آپ اس کے اوپر 1 2 3 4 آپ لگا لیجئے، جتنے بھی منزلیں لگانے ہو، بھئی کیا ہے کہ عمارت بنیاد مضبوط ہے، اب یہ ہلے گی نہیں، گرے گی نہیں، کمزور نہیں پڑے گی۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ہمارے لیے بنیاد ہے، جب یہ بنیادیں مضبوط ہوگی تو اعمال کام کے رہیں گے، اس کے اوپر لگنے والے پھل کام کے رہیں گے، اور اگر یہ بنیاد کمزور ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر لگنے والے پھل کسی کام کے نہیں ہوں گے، جتنے بھی نیک عمل کر لے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس کے اندر عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے گویا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے
ان کے اندر یہ عقائد کی گڑبڑیاں تھی، یہ توحید میں ملاوٹ تھی ان کے اندر، اس لیے گویا کہ اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہے ان کا کہ اللہ کے متعلق ایسے تصور قائم کرتے ہیں، جبکہ دلائل کو دیکھا جائے اللہ کی ذات اولاد سے پاک اور منزہ صاف ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہے۔ جس چیز کا رب مالک ہے وہ چیزیں اللہ کے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو اچھوتے انداز میں بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر کسی ایسے یعنی کہ چیز کے دیکھے ہوئے اپنی قدرت سے اللہ نے اس چیز کو وجود بخشا ہے۔ اس طریقے سے وجود میں آنے والی چیزوں کے متعلق ولادت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ایجاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ گویا کہ نئی چیز وجود میں آ گئی، اور خدا کی قدرت ایسی ہے کہ اس طریقے سے جب اللہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو صرف اللہ کا کلمہ امر کن ہی کافی ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور ایسی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ ایسی طاقت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہ کن کہہ کر کوئی چیز وجود میں آئے، ایسی طاقت نہ حضرت عزیر علیہ السلام میں کہ کن کہہ کر کوئی چیز وجود میں آ جائے، اور نہ ایسی طاقت فرشتوں میں کہ وہ جب چاہے اپنے ارادے اور مشیت سے کوئی چیز وجود میں آ جائے۔ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی ایسی، جب کسی کے پاس یہ قدرت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کوئی چیز اللہ کی اولاد کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو مضبوط بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔